سبحان اللہ. الحمد لله الذي لا يعلم به ولا كذلك وقدره والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند الأولياء وعلى أحبابه المعاذرين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا زندگان پڑھیے الصلاۃ والسلام والليل دجا من وفرته. الله 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 الله. جبريل وتا ليلة سدرا. ليلة سدرا. جبريل وتا ليلة سدرا. والرب دعا لحضرته. الله الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی مقدس پاک مطہر بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت میری زبان پر حق سچ کے کلمات جاری فرمائے. اللہ رب العزت میرے ایمان کے ستونوں کو قوی فرمائے. رب ذوالجلال میرے قلب کو اپنے نور سے منور کرے. عزیزان محترم، آج کی رات بہت فضیلت والی ہے، عظیم رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ظاہر ہوا ہے. سبحان اللہ. عظیم معجزہ ظاہر ہوا ہے. صرف مشکاہ شریف اس کی ایک احادیث مبارکہ میں سناؤں گا. بس ایک ہی احادیث مبارکہ ہے. یہ احادیث مبارکہ مشکاہ شریف میں بھی ہے، عربی والی اس کی جو صفحہ نمبر ہے، اور یہی احادیث مبارکہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے الشفاء شریف میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے.
اور اس کو صحیح مسلم شریف میں بھی ہے پہلی جلد میں، اور یہ مشکاہ شریف کا جو صفحہ نمبر ہے وہ 537 ہے، باب فی المعراج، حدیث نمبر جو ہے وہ 5610 ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں تو اس کے ایک جز پر بات کریں گے، کمال جز وہی ہے، اسی پر ہی گفتگو ہوگی۔ خیر عزیزان محترم، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سے معجزات سے نوازا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جب بھی اس نے خلق کی ہدایت کے لیے کوئی رسول بھیجا ہے تو اس کو معجزات سے بھی نوازا ہے، اس کو معجزات بھی عطا فرمائے ہیں۔ جب بھی خلق مخلوق کی ہدایت کے لیے اس نے اپنا پیغمبر، اپنا رسول بھیجا ہے تو وہ اس کو اللہ رب العزت نے معجزات سے بھی نوازا ہے۔ اب جو لوگ عقل کے ترازو میں ان کے معجزات کو تولنا چاہتے تھے، ان کی مماثلت کو تلاش کرنا چاہتے تھے، مثل ڈھونڈنا چاہتے تھے، مثل نہیں مل سکی۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ عصا والا معجزہ دیا، آپ نے عصا پھینکا وہ سانپ بن گیا، اژدھا بن گیا، اس نے سارے سانپ نکل گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ مردوں کو زندہ کر جانتے تھے اور نابینوں کو، کوڑ والوں کو درست کر جانتے تھے۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام لوہے کو پگھلا دینا وغیرہ وغیرہ اللہ رب العزت نے معجزات سے نوازا ہے۔ لیکن جب اپنے نبی کی باری آتی ہے، اپنے حبیب کی باری آتی ہے، تو جتنے معجزات انبیاء کو دیے ہیں وہ سارے معجزات اپنے محبوب کو دے دیے۔ سبحان اللہ، پڑھ کر معجزات اپنے محبوب کو دیے ہیں۔ ان معجزات میں سے ایک منفرد اور ممتاز معجزہ جو ہے وہ میرے نبی علیہ السلام کا معراج کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ معراج کا معجزہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید، جس کی تصدیق کر رہا ہے، قرآن مجید میں ہے، اور اس کی تشریح جو ہے وہ احادیث مبارکہ کر رہی ہے، کیونکہ یہ اس معجزے میں اللہ کے محبوب کبریا صلی اللہ تعالی وسلم عرش کی سیر کی، پہلے کی، دوسرے کی، تیسرے کی، ساتوں عرش آسمان کی سیر کی، جنت و جہنم کی، جنت و نار کی سیر کی، اس سے عرش اعلیٰ پر سدرۃ المنتہا کی سیر کی، لا مقام کی سیر کی، جس کے متعلق میرے اعلیٰ حضرت رحمہ آپ فرماتے ہیں وہی لا مقام کے مکی ہوئے، وہی لا مقام کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں ہے۔ سبحان اللہ، عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ میرے اعلیٰ حضرت رحمہ آپ نے فرمایا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سے معجزات سے نوازا۔ اس میں میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات قلیل سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائے۔ اب اس میں رب کعبہ نے لفظ لگایا ہے، اور اس میں لفظ ہے کہ عبدی ہی، اپنے بندے۔ اب یہاں پر رب ذوالجلال رسول بھی کہہ سکتا تھا، رسول بھی تو کہہ سکتا تھا نا، لیکن یہاں پر عبد ہی لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو رب کی طرف سے آئے، اور عبد وہ ہوتا ہے جو بندوں
سے اللہ کے پاس جائے. سبحان اللہ. بندوں سے اللہ کے پاس جائے. اور اس میں یہ سیر ہے، اور اس سیر کے جو سفر نامہ ہے اس میں 7 چیزوں کا بیان ضروری ہوتا ہے. پہلا یہ ہے کہ یہ سفر کرایا کس نے. دوسرا یہ ہے کہ سفر کیا کس نے. تیسرا یہ ہے کہ سفر کہاں سے کیا ہے. چوتھا یہ ہے کہ سفر کہاں تک کیا ہے. چوتھا یہ ہے کہ سفر کہاں تک کیا ہے. پانچواں یہ ہے کہ سفر رات میں کیا ہے یا دن میں کیا ہے. چھٹا یہ ہے کہ سفر کی لمٹ کتنے وقت میں سفر کیا ہے. اور ساتواں یہ ہے کہ سفر کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے سفر کیا ہے. اب یہ 7 چیزیں رب ذوالجلال نے اس ایک آیت میں رکھ دی. سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات. اب سفر کروانے والا وہ رب کعبہ ہے، اور سفر کرنے والا اس کا رسول ہے. اور کہاں سے سفر کیا، وہ مسجد حرام ہے. کہاں تک کیا، وہ مسجد اقصی ہے. اب سفر رات میں کیا ہے یا دن میں، وہ لیل ہے، وہ رات میں سفر ہے. سفر کیا کتنے وقت میں ہے، کتنے گھنٹے لگے ہیں، وہ رات کے قلیل حصے میں. کیوں سفر کرایا گیا، وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ وہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنی نشانیاں ظاہر کرنے کے لیے، اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے میں نے یہ سفر کروایا. میں نے نشانیاں دکھانے کے لیے میں نے یہ سفر کروایا. اب اس سفر نامہ میں اگر کوئی وزیر جائے تو اس کے ساتھ اس کے صحافی ہوتے ہیں، جو لکھنے والے ہوتے ہیں، جو سفر کی ساری ڈیٹیل دینے والے ہوتے ہیں. کوئی پروفیسر وغیرہ جائے تو جو اس کے ماتحت ہے وہ سفر کو بیان کرتا ہے. اگر کوئی امیر مالدار جائے تو جو اس کا غلام ہے، جو اس کا چیلا ہے، وہ اس سفر کو بیان کرتا ہے. لیکن کمال جہوں ان کے تمام درجوں میں جو نیچے والا ہے وہی سفر کو بیان کرتا ہے. لیکن کمال بات یہ ہے کہ اس میں سفر کرنے والا بندہ ہے لیکن بیان کرنے والا رب کعبہ ہے. سبحان اللہ. مطلب ہے سفر کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، سفر کو بیان کرنے والا رب کعبہ ہے. سبحان اللہ. سفر کو بیان کرنے والا اس کا مولا ہے اور سفر کرنے والا بندہ ہے. اب حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین آئے، میرے پاس براق لایا گیا. براق جو ہے سفید کلر کا تھا اور یہ گدھے سے اونچا، کھچر سے تھوڑا سا قد کا نیچا، پس نیچے قد کا. اور اس کی جو پرواز ہے، یہ جو چلتا ہے، دوڑتا ہے، اس کی دوڑ کی پرواز اتنی ہے کہ جہاں انسان کی نگاہ نظر کی انتہا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہاں پر یہ قدم رکھتا ہے. سبحان اللہ. وہاں پر یہ قدم رکھتا ہے. اب جب یہ براق نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو میرے نبی علیہ السلام سوار ہونے لگے تو یہ شوخیاں دکھانے لگ گیا، اچھلنے کودنے لگ گیا، شوخیاں دکھا رہا ہے. جبریل امین نے مخاطب کر کے کہا، اے براق تو کس کے سامنے شوخیاں دکھا رہا ہے؟ ارے تجھے غیرت نہیں آتی ہے، شرم نہیں آتی ہے؟ یہ حبیب کبریا ہے، ان سے کوئی زیادہ تجھ سے عظمت والا تیرے اوپر سوار نہیں ہوگا. جب براق نے یہ سنا کہ مجھے جبریل امین مجھے غیرت دلا رہے ہیں، مجھے یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ غیرت کے مارا خاموشی سے کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. پہلے شوخیاں دکھا رہا تھا، جب جبریل نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے، محبوب کے سامنے تو شوخیاں دکھا رہا ہے، تو خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو گیا. پھر میرے آقا علیہ السلام اس پر سوار ہوئے، بیت المقدس تک گئے، وہاں پر اس کو باندھ دیا، نماز ادا فرمائی. نماز پڑھ کر باہر تشریف فرمائے تو جبریل امین کے ایک ہاتھ میں شراب تھی، ایک ہاتھ میں
پیالے میں شراب تھی اور ایک ہاتھ میں دودھ کے پیالہ تھا۔ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، میرے نبی علیہ السلام نے دودھ کو قبول فرمایا، اور جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو چنا ہے۔ اب یہیں سے سفر آسمان کا ہوا، پہلے آسمان پر گئے، دستک دی تو آواز آئی، کون؟ کہا جبریل امین۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ کہا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا جی ہاں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلا، اندر گئے تو سامنے حضرت آدم علیہ السلام تھے، پہلے آسمان پر۔ اب اس کے بعد دوسرے آسمان پر گئے، دستک دی، آواز آئی، کون؟ کہا جبریل امین علیہ السلام۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا کہ جی ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلا، دوسرے آسمان پر جب گئے تو دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ سلام دعا ہوئی، دعاؤں سے انہوں نے بھی دعائیں دی۔ جب تیسرے آسمان پر گئے، دروازے پر دستک دی، آواز آئی، کون؟ کہا جبریل امین علیہ السلام۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ان کو بلایا گیا؟ جی ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلا، دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے تیسرے آسمان پر۔ وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے جن کے متعلق یہ ہے کہ پوری دنیا کا آدھا حسن جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بھی دعاؤں سے نوازا۔ چوتھے آسمان پر گئے، وہاں پر دستک دی، یہی سوال و جواب ہوئے۔ دروازہ کھلا تو سامنے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو بلند مکان عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے بھی دعاؤں سے نوازا۔ اب پانچویں آسمان پر گئے، یہی سوال و جواب ہوئے تو حضرت ہارون علیہ السلام ملے، انہوں نے بھی دعاؤں سے نوازا۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر گئے، سوال و جواب ہوئے۔ اس کے بعد دروازہ کھلا، جب چھٹے آسمان پر گئے تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی دعاؤں سے نوازا۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر گئے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، سلامت ہوا، اور انہوں نے بھی دعاؤں سے نوازا۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیت المعمور پر 70,000 فرشتے دن میں آتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آ گئے نا ان کی دوسری دفعہ باری نہیں آتی ہے آنے کی۔ بیت المعمور پر 70,000 فرشتے ایک دفعہ آتے ہیں تو دوسری دفعہ ان کی باری نہیں آتی کہ یہ بھی آ جائے۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر گئے۔ اب یہاں سے قابل غور بات ہے، توجہ والی جو بات ہے وہ اب آئی ہے، وہ اب ہے۔ اب میرے نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر گئے، اور میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سدرۃ المنتہا ہے نا، اس کے جو پتے ہیں نا وہ ہاتھی کے کان کے برابر ہیں۔ فرمایا ثم ذهب بي الى السدرة المنتهى فاذا ورقها كآذان الفيلة واذا ثمرها كالكلال۔ آپ فرمایا کہ جو یہ سدرۃ المنتہا، یہ جو بیری کا درخت ہے نا، اس کے جو پتے ہیں نا یہ ہاتھی کے کان کے برابر ہیں، اور اس کا جو پھل ہے نا، ثمر پھل بیر، وہ مٹکوں کے برابر ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلما غاشیہا من امر اللہ ما غاشیہ تغیرت فما احد من خلق اللہ یستطیع ان ینعتها من حسنها۔ یہاں سے ہماری بات اس پر
ختم ہوتی ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بیری کا درخت ہے نا، اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کان کے برابر ہیں، اور جو اس کا پھل ہے وہ مٹکوں کے برابر ہے۔ بہت ہی قابل غور بات ہے، توجہ کریں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بیری کا درخت ہے، جب میں اس کے پاس گیا تو رب ذوالجلال نے اس کو خوبصورت سجا دیا، اس کو حسین و جمیل بنا دیا، ایسا حسین و جمیل بنا دیا کہ جس کی خوبصورتی کو کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہا پر گیا، اس بیری کے درخت کے پاس گیا، تو رب ذوالجلال نے اس بیری کے درخت کو اتنا خوبصورت بنا دیا، اتنا حسین و جمیل بنا دیا کہ اس کی خوبصورتی کو کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر قوت نہیں ہے کہ اس کی خوبصورتی کو بیان کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ حبیب آیا ہے، حبیب کی وجہ سے رب ذوالجلال نے سدرۃ المنتہا کو سجا دیا ہے۔ ارے حبیب کی آمد پر غلام اپنے گھروں کو سجاتے ہیں تو شرک و بدعت کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ حبیب کی آمد پر رب کعبہ جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کو سجا دے۔ ارے سدرۃ المنتہا کی جو طول اور عرض ہے، اس کی لمبائی اور جو چوڑائی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندہ 70,000 سال تک اس کے سائے کے نیچے چل سکتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ، اتنا بڑا یہ درخت ہے۔ ارے جو رب ذوالجلال محبوب کی آمد پر اس درخت کو اتنا خوبصورت حسین و جمیل بنا دیتا ہے، کیوں بنایا ہے؟ یا اللہ تم نے کیے خوبصورت یہ درخت، یہ اتنا زیادہ کیوں سجا دیا ہے؟ رب کعبہ بھی فرماتا ہے ارے عقل کے اندھو، دیکھا نہیں میرا محبوب آیا ہے، محبوب کی آمد کی خوشی میں ارے میں کیوں نہ سجاؤں؟ محبوب کی آمد کی خوشی میں پھر میں یہ بیری کا درخت کیوں نہ سجاؤں؟ محبوب کی آمد کی خوشی میں یہ بیری کا درخت کیوں نہ سجاؤں؟ اب کمال بات یہ ہے، اور میرا سوال ہے ان لوگوں سے کہ رب ذوالجلال اس بیری کے درخت کو محبوب کی آمد پر سجا دیتا ہے، ارے وہ اتنا بڑا ہے، اس کی طول اور عرض اتنی زیادہ ہے۔ ارے ہم تو اپنا گھر سجاتے ہیں، اپنی مسجد کو سجا لیتے ہیں، اس کی طول اور عرض اتنی زیادہ لینتھ والی نہیں ہے، اتنی بڑی نہیں ہے۔ ارے ہم اتنا سجا لیں تو تم شرک و بدعت کے فتوے لگا دیتے ہو۔ آپ بتاؤ کہ محبوب کی آمد پر رب کعبہ نے سدرۃ المنتہا کو سجایا ہے، اب رب کعبہ پر کون سا فتویٰ لگاؤ گے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا اللہ، حاضری، بھی رب کعبہ پر کون سا فتویٰ لگاؤ گے؟ ہم تو یہ سجاتے ہیں تو تم ہم پر فتویٰ لگاتے ہو۔ لائٹنگ لگا لی، بھی محبوب کی آمد پر لائٹنگ لگائی ہے، وہ خوشی ہو گیا بدعت ہو گیا۔ تو اب محبوب حبیب کی آمد پر رب کعبہ نے تو سدرۃ المنتہا سجا دیا، ایسا سجایا کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا اللہ رب العزت نے اس بیری کے درخت کو سجا دیا کہ جس کی خوبصورتی کو انسان بیان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، اس کے اندر پاور نہیں ہے کہ اس کی خوبصورتی کو بیان کر سکے، ایسا حسین و جمیل بنا دیا ہے۔ اب رب ذوالجلال سے گفتگو بھی، رب ذوالجلال نے 50 نمازیں فرض فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کی کہ اے نبی اللہ رب العزت نے آپ پر کیا فرض فرمایا ہے آپ کی امت پر؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 50 نمازیں فرض فرما دی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، لہذا آپ کی امت اس کی پاور نہیں رکھتی، اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہے، کچھ کمی کرائے۔ اب میرے نبی علیہ السلام جاتے ہیں بارگاہ الہی میں، عرض کرتے کہ یا اللہ کمی فرما دیں۔ اللہ رب العزت 5 کم کر دیتا ہے۔ پھر واپس آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت 45 کی بھی طاقت نہیں رکھتی ہے، اور کم کروا دیں۔ واپس پھر جاتے ہیں، پھر 5 کم ہو جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر 5 کم ہو جاتی ہے، پھر 5 کم ہو جاتی ہے۔ آخر میں رب کعبہ فرماتا ہے اے میرے محبوب علیہ السلام
اب آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض ہیں، گویا کہ یہ 50 ہی پر محسوب ہیں کہ یہ 50 ہی ہیں۔ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا امتی اگر 1 نماز پڑھے گا میں اس کو 10 نمازوں کا اجر دوں گا۔ اے میرے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا امتی 2 نمازیں پڑھے گا میں اس کو 20 نمازوں کا اجر دوں گا۔ اے میرے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا امتی 3 نمازیں پڑھے گا میں اس کو 30 کا اجر دوں گا۔ اے میرے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا امتی 4 نمازیں پڑھے گا میں اس کو 40 کا اجر دوں گا۔ اے میرے محبوب علیہ السلام، اگر آپ کا امتی 5 پڑھے گا میں 50 کا اجر دوں گا۔ سبحان اللہ، آپ کا امتی 5 پڑھے گا میں 50 کا اجر دوں گا۔ ہمارا رب دیکھیں کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، اور فرمایا کہ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ اگر آپ کا امتی نیکی کا ارادہ کر لے، ابھی اس نے نیکی کی نہیں ہے، میں اس کو 1 اجر دے دوں گا۔ اگر وہ نیکی کر لیتا ہے تو میں اس کو 10 گنا اجر دوں گا۔ اگر آپ کا امتی گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے میں اس کو اجر نہیں دوں گا۔ جب وہ گناہ کر لے گا تو 1 ہی اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھواؤں گا۔ سبحان اللہ، اگر ہم آج نیکی اس وقت کر لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں کہ فجر کی نماز لازمن پڑھیں گے تو ہمیں ابھی سے ہی 1 نیکی مل جائے گی۔ سبحان اللہ، اب جس نے فجر کی نماز پڑھ لی اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام جو ہے نا توبہ نعوذ باللہ مر کر مٹی ہو گئے ہیں۔ انبیاء کرام توبہ نعوذ باللہ مر کر مٹی ہو گئے ہیں۔ اچھا یہ ان سے پوچھ رہو نا کہ سیاستہ کی کون سے کتب ہے، اور یہ کوئی آپ سے اگر کوئی حوالہ پوچھیں گے تو یہ فوراً دیں گے بخاری میں کہاں ہے، مسلم میں کہاں ہے، ترمذی میں کہاں ہے، یہ ابو داؤد میں کہاں ہے۔ اچھا ان سے یہ فوراً آپ سے پوچھیں گے۔ کمال بات یہ ہے تم نے کتابوں کی رٹ تو لگائی ہوئی ہے، ارے مسلم میں یہ احادیث مبارکہ نہیں پڑھی ہے، نمازیں کم کروانے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو کہتا ہے ارے انبیاء کرام مر کر مٹی ہو گئے ہیں، ہم کہتے ہیں ارے انبیاء کرام زندہ ہیں، ارے ہمارے لیے اس وجہ سے 50 سے 5 ہوئی ہے۔ اگر تو کہتا ہے انبیاء کرام مر کر مٹی ہو گئے ہیں تو پھر تو 50 نمازیں کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ سبحان اللہ، پھر 50 ہی پڑھنا۔ بالکل، کم کروانے والے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر تو 50 ہی پڑھ، 5 کیوں پڑھ رہا ہے؟ بھی یہ تو زندہ نے کام کروائی ہے نا، تو ان کو زندہ مانتا ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اور اس میں یہ ایک ہے کہ جو مادی لوگ ہیں نا جو چاند پر گئے ہیں، جب یہ لوگ چاند پر گئے تو چاند پر جا کر انہوں نے دیکھا تو وہاں پر بھی مٹی ہے۔ یہ حیران کہ جب جہاں سے ہم آئے ہیں وہ بھی مٹی، چاند پر آئے وہاں پر بھی مٹی، وہاں سے کچھ ڈھیلے کچھ مٹی لے کر یہ زمین پر آئے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہاں بھی مٹی ہے وہاں بھی مٹی ہے۔ اب کمال بات یہ ہے کہ مادی لوگ جو ہیں وہ یہاں سے بھی ہجرت کریں، معراج کریں، مٹی سے معراج کریں، مٹی تک جائیں، وہاں سے جو لے کر آئے وہ بھی مٹی ہے۔ لیکن کمال بات یہ ہے کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر سے معراج کی، اللہ کے ذکر تک معراج کی، اور جو لے کر آئے وہ بھی اللہ کا ذکر ہی لے کر آئے۔ سبحان اللہ، اور مادی لوگوں کی انتہا جو ہے وہ مٹی سے لے کر مٹی تک ہی ہے، اور نورانی کی یہ ہے کہ مٹی سے آسمان سے بھی اوپر تک ہے۔ سبحان اللہ، اب ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا، اللہ کی ربوبیت کو الوہیت کو نہیں دیکھا ہے، اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا ہے۔ اچھا ان سے پوچھا جائے کہ قرآن پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا۔ اچھا کہتے ہیں کہ کسی انسان کے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کو دیکھ سکے، اور اللہ رب العزت نہیں کسی کو نظر آ سکتا۔ اچھا قرآن پڑھا ہے جی، پھر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ پڑھا ہے
کہ جہاں پر آپ نے فرمایا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا کہ لن ترانی، ہے میرے موسیٰ علیہ السلام تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. عرض کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اگر انسان نہیں دیکھ سکتا تو اللہ کا نبی کیوں ہی مطالبہ کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی کیوں مطالبہ کر رہا ہے اور اپنے قرآن میں کیوں فرمایا ہے؟ اور جب رب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تیرے اندر اتنی قوت نہیں ہے تو تم مجھے دیکھ سکے، ٹھیک ہے کوہ طور پر آ کر جھلک تجھے دکھاتے ہیں، اگر وہاں پر دیکھ لیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا ہے کہ تو خود چل کر آ اور میرے محبوب کے لیے سوال چل کرنا میرا محبوب. اور جب وہ کوہ طور پر اللہ کی جھلک ایک دکھائی گی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بش کھا کے نا زمین پر گر گیا. اور اسی کو رب ذوالجلال نے بھی بیان فرمایا قرآن مجید میں. رب ذوالجلال فرماتا کہ جب جھلک دکھائی تو یہ جو پتھر تھا نا اس نے جب مجھے دیکھا تو یہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ غش کھا کر گر گئے. یہ ایک جھلک تھی. اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ رب العزت کے اس نور کو دیکھا تو میری آنکھوں میں اتنی قوت آ گئی تھی کہ کالی سیاہ رات ہو اور ایک پہاڑ جو کافی دور میلوں دور ہو اور اس پر ایک کالی سیاہ چیونٹی چل رہی ہو، یہ کیڑی چل رہی ہو. ارے میں اس کیڑی کو دیکھ سکتا ہوں. ارے جس محبوب کبریا نے ارے رب کا نور دیکھا ہے اس کے اندر کتنی پاور آ گئی ہوگی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. یہ ایک جھلک دیکھنے والے میں اتنی قوت آ سکتی ہے، اتنی پاور آ سکتی ہے تو جس نے رب ذوالجلال کو دیکھا ہے وہ اس کی بھی. اور حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے. اس لیے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ما زاغ البصر وما طغى، کہ اللہ رب العزت کو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے. تو یہ ایک احادیث مبارکہ تھی وہ مکمل ہوگی. تو یہ اس میں آپ کو جو علم کی بات بتائیے نا وہ بہت ہی اہم تھی، بہت کام کی بات بتائیے. بہت سے ایسے ملیں گے، بہت سے ایسے ملتے ہیں. میں نے ایک کی ویڈیو دیکھی کہ وہ کہتا کہ مولا علی کہنا بھی یہ بھی نا آپ علی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو مولا کہہ کر نا آپ رب سے بھی اونچا درجہ دے دیتے ہو. حالانکہ ویسے مولا کا مطلب سردار ہوتا ہے. اور انہوں نے نہ وہ منطق پڑھی اور چلو کلیات ہی پڑھ لیتے یار، اس کی کلیاں جو پڑھ لیتے عموم خصوص من وجہ ہی وغیرہ، اور نہ ایسا کچھ علم نہیں نا. اور نبی علیہ السلام کا فرمان پھر انہوں نے کہاں سے پڑھنا؟ اب یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کہنا یہ بھی شرک ہو گیا ہے، یہ بھی شرک ہے. اچھا کیونکہ پھر اگر یہ تمہارے بقول مولا کہنا شرک ہے تو اس کا مطلب ہے حضور علیہ السلام نے شرک کیا ہے. عقل کے اندر یہ تو سوچتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ تو جناب لے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاه فعلی مولاه، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو یہ تو سبق ہمیں کس نے دیا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے دیا ہے. تو اس کو کہہ رہا ہے کہ شرک ہو گیا. کبھی دین پڑھا ہی نہیں. اور اس معراج کے واقعہ سے بہت سارے لوگ اس ٹائم گمراہ بھی ہو گئے تھے. اب ان کی عقل میں نہیں نا بات آ رہی تھی، عقل میں توڑنا چاہتے تھے. کبھی ایک بندہ راتوں رات کس طرح سدرۃ المنتہا تک یہ اتنا سیر کر سکتا ہے؟ ایک رات کے کبھی قلیل سے وقت میں، تھوڑے سے وقت میں اتنا سیر، تھوڑے سے وقت میں.
اب یہی عقل کے اندر جو نا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تاکہ ان کو بھی ہم پھیریں، کیونکہ یہ بات عقل میں نہیں آنے والی. پوچھا کہ یہ بات کی کس نے ہے؟ کہا کہ آپ کے نبی نے کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے وقت میں نے سیر کی ہے، سدرۃ المنتہا تک گیا ہوں، میں نے اتنی سیر کی ہے. اے ابو بکر تو بتا، ایک بندہ قلیل سے وقت میں کون سے اتنا سفر کر سکتا ہے؟ تھوڑے سے وقت میں وہ کیسے سفر کر سکتا ہے؟ پھر وہ گھر میں بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑے سے وقت میں سفر کر کے وہ واپس بھی آ جائے. وہ اتنا سفر ہے، اتنا طویل وہ مسافر ہے، اور اتنا سفر ہے وہ کس طرح بندہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہنے والا کون ہے؟ کہا کہ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا ارے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو وہ سچ ہے. سبحان اللہ. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. یہ ایمان نہیں ہے کہ بات عقل میں تولو، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو پاک سے شرک ہی لگ رہا ہے یا بدعت ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے. تو نہیں پڑھ سکا ہے، کم از کم اللہ رب العزت نے تجھے دماغ دیا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، تو حق سچ کو جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. اتنی تو بات کیا سمجھ تیری میں آتی ہے نا کہ ان کو رتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، وہ رب ذوالجلال کی عطا سے ہے. مد مقابل نہیں سمجھ رہے. اور یہ درجات ہیں، یہ عزتیں ہیں، تو یہ رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے. اور اگر یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو ہم کیوں بول رہے ہیں؟ یا تو ہم اپنی واہ کروانا چاہتے ہیں، یا ہمارا کوئی ذہن وہ غلط ہے، درست نہیں ہے. تو عشق والے کہتے ہیں نا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، یہ کیڑیاں نکالتی رہے گی، یہ ہو گیا یہ ہو گیا. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رہا. وما علینا الا البلاغ.